کوئی پرابلم ہے حافظ صاحب، حافظ عبداللہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیے اسد اللہ خان صاحب تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، ان کی ایک قیادت ہے، پاکستان کی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ملک میں اس کے فالوورز ہیں جی، اور فیصلے بھی ان کے اپنے ہیں. آپ جس ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہیں جی وہاں 5 اگست کا احتجاج اور 6 کو ٹویٹ ہے کہ 14 اگست کو بھی احتجاج. جی آپ نے مختلف کلپس بھی چلائے جی کہ نہیں احتجاج نہیں ہوگا، جشن ہوگا. ہاں ابھی ہمایوں کی بات بھی آپ نے سنی. جی میرے خیال میں یہ ان کی پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے. یہ قوم سن رہی ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ ایک پیج پر ہے یا نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ جو باہر ہے وہ اس لیڈرشپ کے ساتھ جو اندر ہے ایک پیج پر ہے، ایک صفحے پر ہے یا نہیں. یہ فیصلہ قوم پر کرنے دو، اس پر چھوڑ دیں. ابھی میں اگر کہوں کہ ٹھیک ہے بھی مجھے حق نہیں ہے، وہ جانے اور ان کی پارٹی جانے. اگر میں یہ کہوں کہ غلط ہے تو بھی میرے خیال میں بے جا مداخلت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 14 اگست واقعی جشن کا دن ہے، ہم پوری قوم آزادی مناتے ہیں. لیکن ایک یہ آزادی ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیا آزادی صرف جھنڈے لہرانے کا نام ہے؟ یہ کوئی ایک علامت ہے؟ جھنڈا لہرانا یہ آزادی کی علامت ہے، پہچان ہے. زندہ آباد کے نعرے لگانے یہ ایک خطے کی آزادی کی پہچان، ایک قوم کی آزادی کی پہچان اور ایک علامت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کمٹمنٹ بھی ہے. اس کمٹمنٹ کو، اس عہد کو ہم نے دہرانا ہے جو قائد اعظم نے قوم سے کیا تھا اور اس خطے سے کیا تھا. کیا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہوگا، یہ ایک فلاحی ریاست ہوگا، یہ ایک جمہوری ریاست ہوگا اور اس کا نام پاکستان ہے. اب آپ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس ملک میں دستور کے اندر تو ہے گارنٹی ہے کہ اس ملک کا مذہب اور دین اسلام ہوگا، یہ بے دین ملک نہیں ہے. یہی ہے نا. اگر میں یہ کہوں کہ یہ ملک بے دین ہے، یہ ملک اس کی کوئی مذہب اور ایمان اور دین نہیں ہے، تو گالی ہم ملک دے رہا ہوں. لیکن اس ملک کا ایک دین، ایک مذہب ہے جو اسلام ہے، اور اس قوم کا بھی ایک دین اور ایک مذہب ہے جو اسلام ہے. اس کا جس فرقے سے بھی تعلق ہو، جس مسلک سے بھی تعلق ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہ جمہوری بنیادوں پر وجود میں آیا، اور قائد اعظم نے بھی جمہوریت کی بات کی تھی. کیا اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں عہد جدید کرتا ہوں کہ قائد اعظم کی اس بات کے ساتھ کمٹمنٹ ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ میں اس ملک میں اسلام چاہتا ہوں، وہ اسلام جو آئین کہتا ہے. میں اس ملک میں جمہوریت چاہتا ہوں، وہ جمہوریت جس کے ساتھ قائد اعظم نے کمٹمنٹ کیا تھا. میں یہ ملک وہ پاکستان چاہتا ہوں، وہ جغرافیہ جس پاکستان کی بات قائد اعظم نے کی تھی. میں اس کمٹمنٹ کا اظہار کرتا ہوں. اب اس طریقے سے جب آپ منائیں گے تو اس میں آپ قوم کو شعور بھی دیں گے اور ادھر سوالات بھی اٹھتے ہیں. یہ احتجاج نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ملک میں اسلام ہے؟ کیا اس ملک میں واقعی حقیقی جمہوریت ہے؟ کیا اس ملک میں ڈائریکٹ 35-36 سال ماشاء اللہ تھا یا نہیں تھا؟ ڈکٹیٹروں کی حکومت تھی یا نہیں تھی؟ کیا اس ملک میں جنوجو جیسے وزارت عظمیٰ آئے ہیں یا نہیں ہے جس کو جمہوریت کا نام دیا گیا؟ شوکت عزیز جیسے وزیر اعظم آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو اس کو تو بھی آپ حقیقی جمہوریت نہیں کہہ سکتے ہیں. 2018 میں جو الیکشن ہوا، جو مسلط ہوا، میرے مطابق آج جو 8 فروری کو الیکشن ہوا اس کو بھی ہم الیکشن نہیں کہتے ہیں، جس طرح 18 کے الیکشن کو ہم سلیکشن کہتے تھے اور وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہتے تھے. آج جمعیت علماء اسلام 8 فروری کے الیکشن کو ایکشن کہتے ہیں، اس کو الیکشن نہیں کہتے. ایک سلیکشن تھی اور ایک ایکشن ہے. یہ ایکشن ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں نہ سلیکشن ہو نہ ایکشن ہو، اس ملک میں الیکشن ہو. اور الیکشن کون؟ عوام کی ووٹ سے. انہوں نے تسلیم کی کوئی سی حکومت ہے، ہم نے ان کی نہیں کی تھی جس کا رزلٹ 40 دن کا تھا، تھرڈ آپشن بن کے آئے تھے. اگلے موضوع پر آنا چاہ رہا ہوں میں. حافظ عبداللہ صاحب، ایک تو ہم 27ویں ترمیم کی جو باتیں سن رہے ہیں، اگرچہ آج بلاول صاحب نے کہا کہ جی ابھی تک ہم سے فارملی کسی نے بات نہیں کی 27ویں ترمیم کے حوالے سے، لیکن بہرحال اس کے باوجود کہیں نہ کہیں 27ویں ترمیم پر ہلکا پھلکا کام یا ڈسکشن چیزیں چل رہی ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک موضوع چلیں، باقی عدلیہ اور بہت سارے موضوعات اس کے ترمیم کے ہوں گے، لیکن اس میں سے ایک موضوع ممکنہ طور پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ہم نے دیکھا ہمیشہ مقتدرہ کی خواہش رہی ہے یا ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ 18ویں ترمیم سے نقصان پہنچا ہے وفاق کو. باجوہ صاحب بھی مثلا مجھے یاد ہے وہ کہا کرتے تھے کہ 18ویں ترمیم کے ساتھ ملک کو چلانا مشکل ہوگا. آپ کے خیال میں جو بلاول صاحب کا مطالبہ ہے یہ اس سوچ سے متصادم ہے؟ یعنی NFC ایوارڈ میں زیادہ شیئر مل رہا ہے صوبوں کو، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نیا فائنینشیل کمیشن جاری کیا جائے. دیکھیے اسد اللہ خان صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو غالباً 10-15 سال سے NFC نہیں ہوا ہے. 2016 ہاں جی، 2016 سے نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے؟ ایک بات. اور بغیر NFC کی جب آپ بجٹ پیش کرتے ہیں پھر آئینی ماہرین اس پر بھی سوچے کہ یہ بجٹ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، اس کی آئینی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ این ایف سی کی جو تقسیم ہوئی ہے این ایف سی کے تحت صوبوں کے لیے کیا حصہ ہے اور وفاق کے لیے کیا حصہ ہے، لاسٹ میں جو فیصلہ ہوا فائنل، اس میں یہ تمام پارٹیاں شامل تھیں. ہو سکتا ہے اس 1 پیج بھی تھا اس وقت، تو جب پیج بھی 1 تھی پارٹیاں بھی ایک اس پر متفق تھی، اب کیا خرابی آ گئی اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے کہ این ایف سی پر حکومت یا ریاست کیوں خاموش ہے، لیکن این ایف سی کو نئے صورت میں نئی تشکیل ہو، نئی حدود ہو، نئی تقسیم ہو، پھر ہم اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور 27ویں آئینی ترمیم میں سب سے بنیادی وار 18ویں ترمیم پر ہوگا. یہ آپ سن رہے ہیں؟ بالکل 18ویں ترمیم پر کٹ لگائیں گے، اس کو رول بیک کریں گے، اور این ایف سی ایوارڈ بھی اس میں شامل ہے. اچھا، 18ویں ترمیم کے تحت آپ نے صوبوں کو کچھ نہ کچھ خود مختاری دی ہے، وہ خود مختاری سلب کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو جب آپ اس ماحول میں جب 27ویں ترمیم کا مطلب 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا اور این ایف سی کو نئے سرے سے تشکیل دینا، تو نئے سرے سے این ایف سی کو تشکیل دینا، کیا یہ اس 27ویں ترمیم کی جارحیت کی توثیق ہے یا نہیں، سپورٹ ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا ہوگا، صوبوں کے پاس جو مالی اختیارات ہیں وہ واپس وفاق اپنے پاس رکھیں گے. جیسے کہ مثلا میں مثال دیتا ہوں بلوچستان اور خیبر کی. بلوچستان اور خیبر میں جو معدنیات ہے، جو ذخائر ہے، جو وسائل ہے پہاڑوں میں، زمین میں، وہ آج صوبوں کے اختیار میں 18ویں ترمیم کے تحت، خوار کوڈک ہو یا فاٹا وزیرستان کی جو معدنیات ہے یا بلوچستان کی. بلوچستان نے ابھی ریسنٹلی 3 مہینے پہلے 13 مارچ کو ایک ایکٹ پاس کیا جس کے تحت وہ تمام معدنیات و ذخائر وفاق نے لے لیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں وہ پاس نہیں ہوا ہے. تو جب انضمام کی مرجر کو آپ ختم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وفاق کے کنٹرول میں لائیں گے. تو جب لائیں گے تو اس کی امن و امان کا مسئلہ بھی وفاق کے اندر آ گیا. آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، صوبے سے نہیں پوچھنا ہے. اس کی معدنیات اور ذخائر سونا اور چاندی کے ساتھ کیا کریں گے، کہاں، چین پر بیچنا ہے یا امریکہ پر بیچنا ہے، کتنے پہ بیچنا ہے، صوبے کا ایسا کتنا ہوگا، یہ فیصلہ صوبے کے اختیار میں نہیں ہوگا، یہ کچھ بلوچستان کے ساتھ ہوگا. تیسری بات یہ ہوگی کہ گوادر کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا جائے گا، گوادر کو. تو پھر کیا مطلب اس کا، سی پیک بن رہا ہے گوادر کی وجہ سے، 70 ارب روپے آ رہے ہیں، لیکن 70 ارب میں سے بلوچستان میں 1 انچ 1 فٹ روڈ بھی نہیں ہے، موٹر وے، وہ باقاعدہ ٹرین مرین وغیرہ، وہ میٹرو تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو جب آپ 27ویں ترمیم اس مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے، اور بھی چیزیں ہیں اس پائپ لائن میں، 27ویں ترمیم کی پائپ لائن اور ڈسکشن ہے. ہمیں ظاہر ہے گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ جہاں تک آپ نے ایک بات کی کہ ہم سے پوچھا جائے گا، یعنی سیاستدانوں سے، پارٹیوں سے پوچھا جائے گا، ابھی تک ہم سے کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ ہم 27ویں ترمیم. دیکھیے یہ ہائبرڈ نظام ہے، اس ہائبرڈ نظام میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. نہیں، لیکن پاس تو پارلیمنٹ میری بات تو سنیں نا، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا ہوں. دیکھیں اس کیبنٹ کا ایک اہم وزیر نے کہا کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے. تو ہائبرڈ نظام تو 18 میں بھی تھا، تو وہ آپ نے مرد آباد کہا اس نظام کو. تو آج کا ہائبرڈ نظام کیسے خوبصورت ہے؟ سوال یہ آپ کی گفتگو سے جو پیدا ہو رہا ہے، اب جب ہائبرڈ نظام ہے تو پھر جس طرح 26ویں آئینی ترمیم راتوں رات آیا اور پھر اتوار کے رات آیا، اور اتوار کی رات میں پوری پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں، نیند بھی آ رہے تھے، سب کو کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا، اتوار کی بات آپ کے خیال میں یہ اپنے مرضی سے بیٹھے تھے؟ صحیح ہے. لیکن 27ویں ترمیم بھی اسی طریقے سے ہے، کسی کو